الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله اور قول ہے ان یہودیوں کا بے شک قتل کر دیا ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو وما قتلوه اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو وما صلبوه اور نہیں پھانسی چڑھایا اس کو ولكن شبه لهم لیکن ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں البتہ وہ شک میں مبتلا ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم مگر وہ خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں گمان کی پیروی کرتے ہیں وما قتلوه یقینا اور یقینا اس کو قتل نہیں کیا گیا پر رفعه اللہ الیہ بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف وکان اللہ عزیزا حکیما اور ہے اللہ غالب حکمت والا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته بے شک ضرور ایمان لائے گا اس عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی موت سے قبل وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت کے دن ہوگا وہ گواہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اہل سنت والجماعت محترم بزرگوں قابل احترام ساتھیو عزیز نوجوان تکمیل انسانیت کی بنیاد کے موضوع پر ہمارا مضمون تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے علامات قیامت کے حوالے سے ظہور مہدی کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے خروج دجال کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے آج ہماری بات ہوگی نزول مسیح پہ کہ آسمانوں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدیہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ضرور بالضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا ایک دوسری روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ انبیاء کرام علیہ التسلیمات میں میرے ساتھ اور کوئی قریب نہیں ہے۔ انا اول الناس بعیسیٰ ابن مریم، سب سے قریب میرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت۔ دنیا میں اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے، یہ قرب زمانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان جو 550-600 سال کا زمانہ ہے، جسے عام طور پر فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں اللہ رب العزت نے اور کسی نبی کو نہیں بھیجا، اور آخرت کے اعتبار سے اس طرح کہ اگلے جمعے میں تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس میں بچی ہوئی جو جگہ ہے وہاں ان کی قبر بنے، وہاں مدفون ہوئے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب دوسرا سور اسرافیل پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میرا روضہ اقدس کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے ہم چاروں اس روضے سے اٹھیں گے، میں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عیسیٰ علیہ السلام۔ گویا آخرت کا جو پہلا مرحلہ جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، قبریں اٹھائی جائیں گی، مردے اس سے نکلیں گے، حشر کی طرف جائیں گے، تو سب سے پہلے فرمایا میری قبر کھولی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی مدفون ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق بھی وہی مدفون ہوں گے، عمر فاروق بھی وہی مدفون ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم نکلیں گے، پھر ہم جنت البقیع کی طرف جائیں گے، جنت البقیع کے اندر جو مدفون ہیں وہ نکلیں گے، پھر جنت المعلا کی طرف جائیں گے، مکہ مکرمہ کے قبر پر۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ لوگوں میں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا اور آخرت کے حوالے سے جتنا میں قریب ہوں یا جتنا وہ میرے قریب ہیں اور کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، سن لو، عیسیٰ علیہ السلام اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں، لیس بینی و بینہ نبی ولا رسول، ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ الا ان خلیفتی فی امتی من بعدی، سن لو میرے بعد میری امت کے اندر وہ میرے خلیفہ بن کر آئیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور آسمانوں سے زمین پر قرب قیامت میں اترنا، جیسا کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی قرار دیا ہے، اور وہ نشانی یہی ہے کہ وہ قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہوں گے، زمین پر حکومت کریں گے۔ حضور علیہ
السلام نے فرمایا وہ میری امت میں میرے خلیفہ بن کر آئیں گے اور حکومت کریں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع السماء اور نزول الارض، آسمان پر ان کا اٹھایا جانا اور زمین پر ان کا اترنا امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے بھی اس عقیدے سے انکار نہیں کیا، اور جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی اس بات پر اجماع ہے۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جس صحابی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کے زمین پر اترنے سے انکار کیا ہو۔ فخر المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس کاملوی رحمہ اللہ تعالی اسی عقیدہ حیات مسیح کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خداوند کائنات نے جو نور علم دیا ہے، جو نور فہم دیا ہے اور جو نور تقویٰ دیا ہے، یہی تین چیزیں ہوتی ہیں انسان کی انسان پر برتری کے لیے۔ اس کے پاس علوم دینیہ کا ایک ذخیرہ ہو، اس کے پاس عقل و فہم کا ذخیرہ ہو، اس کے پاس زہد و تقوی کا ذخیرہ ہو۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں انسان کو انسان پر برتری دینے والی، اور یہ تینوں چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس اس قدر موجود تھیں کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے علم کی زکات نکالتے تو پورا جہان علم کے اندر مالدار ہو جاتا، اگر اپنے تقوی کی زکات نکالتے تو پورے جہان کی انسانیت تقوی سے مالدار ہو جاتی، اگر وہ اپنے فہم کی زکات نکالتے تو پوری انسانیت فہم کے اندر مالدار ہو جاتی۔ گویا جس جماعت کو خداوند کائنات نے علم، فہم اور تقویٰ اس قدر دیا ہے کہ صرف ان کی زکات سے پوری انسانیت مالدار ہو سکتی ہے، اس جماعت کے علم، فہم اور تقوی کو چیلنج کرنا، خاص کسی بھی دور کا کوئی محقق ہو، کسی بھی دور کا کوئی مفکر ہو، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علم کے اور فہم کو چیلنج کرنے والا پلے درجے کا ملحد اور زندیق ہے۔ سب سے پہلے اس مسئلے پر اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اجماع کیا ہے، اور اس کے بعد آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے، سوائے چند ملحدین اور صدیقین کے جنہوں نے اس سے انکار کیا ہے، باقی ساری کی ساری امت مسلمہ اس عقیدے پر متفق اور متحد ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی جو علامات بیان کی ہیں، ائمہ محدثین رحمہ اللہ تعالی نے فرمان رسول کی روشنی میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 180 علامات بیان کی ہیں کہ جب وہ نازل ہوں گے تو 180 علامات ان کے وجود اقدس سے ظاہر ہوں گی۔ ان تمام علامات کا تذکرہ نہ اتنا وقت ہوتا ہے، صرف چونکہ اس مقام پہ عقیدہ اور اصل واقعہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد
ان کی جو علامات حضور علیہ السلام نے بیان کی ان میں سے چند علامات کا تذکرہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر اتریں گے، یہ پہلی علامت ہے۔ وہ دمشق کی جامع مسجد کا سفید مینار، جس کو عام طور پر مشرقی مینار بھی کہا جاتا ہے، اس مینار پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ائمہ محدثین رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ چونکہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا تھا تو سرزمین شام سے ہی ان کو اٹھایا گیا، سرزمین شام سے ہی ان کو اٹھایا گیا تھا، اور خداوند کائنات سرزمین شام پر ہی ان کو اتاریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینارے پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ خدا کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس بات کا مدعی ہے کہ میں وہ مسیح ہوں جس مسیح کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بشارت کی ہے، جس کے آنے کی خبر دی ہے۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ملحوظ رکھیے، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے اس مسیح کی آنے کی خبر میں دے رہا ہوں، وہ نازل ہوگا، پیدا نہیں ہوگا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا ہے، نازل نہیں ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ولادت ہوئی ہے، وہ نازل نہیں ہوا۔ اور دوسرا خداوند کائنات کے معصوم پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی دمشق میں پیدا نہیں ہوا بلکہ قادیان میں پیدا ہوا۔ یہ دوسرا فرق۔ پہلا فرق کیا ہے؟ وہ مسیح جس کی خدا کے پیغمبر نے بشارت دی ہے وہ نازل ہوگا، پیدا نہیں ہوگا، پیدا تو ہو چکا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نازل نہیں ہوا، پیدا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مسیح جس کی میں بشارت دے رہا ہوں وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اترے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ساری زندگی دمشق کی شکل نہیں دیکھی، وہ قادیان کے اندر پیدا ہوا۔ یہ اس کے جھوٹے مسیح ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری علامت بیان، میں گزشتہ سے وقتہ جمعے کو بیان کر چکا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب زمین سے آسمان کی طرف گئے تھے اس وقت انہوں نے غسل کیا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ نازل ہوں گے اسی حالت اور کیفیت میں ہوں گے، ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اترنا اور ان کے سر سے پانی کا موتیوں کے قطروں کی طرح ٹپک رہا ہونا، پانی کے قطروں کا موتیوں کی طرح ٹپک رہا ہونا، یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری نشانی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس کی تعریف کیا کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسیح کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسیح اس کے اندر تواضع اتنی ہوگی کہ اس تواضع
تواضع کی وجہ سے وہ بار بار غسل کرے گا۔ اب معلوم نہیں تواضع کا غسل کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اگر اس سے مراد تواضع ہے تو کیا یہ تواضع خدا کے کسی اور پیغمبر کے اندر موجود نہیں؟ کیا یہ تواضع ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود نہیں؟ کیا یہ تواضع موسیٰ علیہ السلام کے اندر موجود نہیں؟ کیا یہ تواضع آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے اندر موجود نہیں؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تعویل نہیں، تحریف ہے حدیث کے اندر کہ خدا کا پیغمبر تو یہ کہتا ہے کہ وہ مسیح جو آسمان سے اترے گا دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر، اس کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تواضع ہوگی اور وہ تواضع کی وجہ سے بار بار غسل کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے مسیح کی تیسری نشانی بیان کی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے اتریں گے، اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہاتھ ایک فرشتے کے پروں پر ہوگا اور دوسرا ہاتھ دوسرے فرشتے کے پروں پر، دو فرشتے ساتھ ہوں گے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مینار تک پہنچا کے جائیں گے۔ دونوں فرشتوں کے پروں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہوں گے۔ اب خدا کا پیغمبر تو صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اس انداز سے اتریں گے کہ دو فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، ان دونوں کے کندھوں پر پروں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ رکھے ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اس مسیح سے مراد میں ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے بھی دو فرشتے دیے، ایک فرشتہ حکیم نور الدین بھیروی اور دوسرا فرشتہ محمد علی لاہوری۔ پیغمبر نے جو بشارت دی ہے مسیح کی، اس مسیح سے مراد میں ہوں اور مجھے اللہ نے دو فرشتے دیے ہیں، ایک فرشتہ حکیم نور الدین بھیروی ہے، دوسرا فرشتہ محمد علی لاہوری ہے۔ اور آپ حضرات حیران ہوں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کے بعد حکیم نور الدین بھیروی خلیفہ بنا، اور حکیم نور الدین بھیروی کے بعد یہ جماعت قادیانی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین تھا، اور دوسری طرف وہی جس کو مرزے نے اپنا فرشتہ کہا محمد علی لاہوری، یہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اور مرزا بشیر الدین نے کہا کہ محمد علی لاہوری منافق ہو گیا ہے، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جناب یہ تو وہی ہے جس کو آپ کے ابا حضور نے اپنا فرشتہ قرار دیا تھا، آپ کے ابا حضور کا فرشتہ منافق ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نشانی کہ جب وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے اتریں گے تو دو فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے، دونوں فرشتوں کے پروں پر انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے ہوں گے۔ چوتھی نشانی بیان فرمائی، پانچویں، مینار سے پہنچ کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آواز دیں گے سیڑھی لاؤ سیڑھی لاؤ۔ قادیانی یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ جو خدا آسمان سے مینار تک پہنچا سکتا تھا کیا وہ خدا زمین تک نہیں لا سکتا تھا؟ یہ جو روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتار دیں گے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام نیچے موجود لوگوں کو آواز دیں گے لوگوں سیڑھی لاؤ، لوگ سیڑھی لائیں گے، اس سیڑھی کے
ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے زمین پر اتریں گے. یہ خداوند کائنات کا قاعدہ ہے کہ خداوند کائنات جس کام کو چاہتے ہیں، جہاں تک انسان کی قدرت ہے وہاں تک انسان اس کا مکلف بناتے ہیں، اور جہاں انسان کی قدرت ختم ہو جاتی ہے وہاں پھر اپنی قدرت کا ظہور فرماتے ہیں. آسمان سے لانا انسان کے بس کی بات نہیں تھی. مینار سے سیڑھی کے ذریعے اتار لینا انسان کے بس میں تھا. جہاں تک انسان کے بس میں نہیں تھا خداوند کائنات نے اتار دیا، اور جہاں انسان کے بس میں تھا فرمایا لاؤ سیڑھی اتارو مجھے. قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے معاملے میں جو واقعہ ہے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. ایک طرف خداوند کائنات بغیر باپ کے مریم علیہ السلام کو بیٹا دیتے ہیں. جبریل علیہ السلام پھونک مارتے ہیں، مریم علیہ السلام حاملہ ہو جاتی ہیں اور درد ذہن میں مبتلا ہوتی ہیں. بھوک لگی ہے، خداوند کائنات سے کھانے کو مانگتی ہیں. خداوند کائنات فرماتے ہیں یہ ہے کھجور کا درخت، اس کھجور کے درخت کو تنے سے پکڑ کے ہلا. اتنا کام تو کر سکتی ہے، ہلانا تیرا کام ہے، پھر اوپر سے کھجوریں گرا دینا میرا. اب کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے، بغیر کسی جنسی تعلق کے، خداوند کائنات اپنی قدرت کاملہ سے پیٹ کے اندر بیٹا تو رکھتے ہیں، اور عورت درد ذہن میں جب مبتلا ہوتی ہے اس کی کیفیت وہی جانتی ہے. اس حالت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں درخت کے تنے تک پہنچنا تیرے لیے ممکن ہے. درخت کے تنے تک پہنچ، وہاں جا کے جتنی ہمت ہے اس کو ہلا، کھجوریں پھینک دینا میرا. یہ اللہ رب العزت کا ایک قانون اور اصول ہے کہ جہاں تک انسان کے بس میں ہوتا ہے اللہ رب العزت وہاں تک انسان کو اس کا مکلف بناتے ہیں. یہ نبی کے بس میں تھا 313 کو لے کے نکلنا، نبی کے بس میں تھا ان کو مورچوں میں بٹھا دینا، نبی کے بس میں تھا ان کو تیار کر دینا. نبی نے وہ کام کر دیا. اب نبی اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ یہاں تک میرا کام تھا، آگے تیرا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا خدا کا وہ پیغمبر جو بدر کے خیمے کے اندر بیٹھ کے دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیا وہ مسجد نبوی کے محراب میں دعا کرتا تو دعا قبول نہ ہوتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار پر پہنچ کے آواز دیں گے سیڑھی لاؤ، سیڑھی لائی جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، اور چھٹی نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی. جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے مسلمان فجر کی نماز کے لیے صفیں سیدھی کر چکے ہوں گے. ان کا امام مصلی سے کھڑا ہوگا، اور امام کون ہوگا؟ امام مہدی رحمت اللہ علیہ. مسلمان فجر کی نماز کے لیے صفیں سیدھی کر چکے ہوں گے، ان کا امام مہدی مصلی پہ کھڑا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے وہ امام پیچھے ہٹ آئے گا کہ اللہ کا نبی آ گیا ہے، اب نماز آپ پڑھائیں گے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اس امام کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پھر مصلی پہ کھڑا کریں گے کہ یہ اس امت کا شرف ہے، پہلی نماز میں پیغمبر کے امتی کے پیچھے پڑھوں گا. پہلی
نماز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے پڑھوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز حضرت سیدنا امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی اقتدا میں پڑھیں گے۔ اور یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ کسی سعادت، تربیت یا سیکھنے کے ارادے سے اگر کم مرتبے کا امام کھڑا ہو اور زیادہ مرتبے والا پیچھے کھڑا ہو تو پیچھے والے کے مرتبے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے آپ کو نمازوں کے اوقات سمجھانے کے لیے بھیجا ہے کہ نماز فجر کا وقت کتنا ہے، ظہر کا وقت کتنا ہے، عصر کا وقت کتنا ہے، مغرب کا وقت کتنا ہے، عشاء کا وقت کتنا ہے۔ پہلے دن جبریل علیہ السلام آئے، فجر کے اول وقت میں حضور کو نماز پڑھائی۔ دوسرے دن آئے، فجر کے آخر وقت میں نماز پڑھائی۔ پہلے دن آئے، ظہر کے اول وقت میں نماز پڑھائی۔ دوسرے دن آئے، ظہر کے آخر وقت میں نماز پڑھائی۔ پہلے دن آئے، عصر کے اول وقت میں نماز پڑھائی۔ دوسرے دن آئے، عصر کے آخر وقت میں نماز پڑھائی۔ پہلے دن آئے، مغرب کے اول وقت میں نماز پڑھائی۔ دوسرے دن آئے، مغرب کے آخر وقت میں نماز پڑھائی۔ پہلے دن آئے، عشاء کے اول وقت میں نماز پڑھائی۔ دوسرے دن آئے، عشاء کے آخر وقت میں نماز پڑھائی۔ یہ 2 دن 10 نمازیں سیدنا جبریل علیہ السلام کی ابتدا میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ کیا جبریل علیہ السلام کا مرتبہ بڑھ گیا؟ جبریل علیہ السلام کا مرتبہ وہی ہے، حضور علیہ السلام کے مرتبے سے ان کا مرتبہ بڑا نہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو پہلی نماز حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی ابتدا میں پڑھیں گے، وہ صرف اس امت کے شرف کے لیے، اس امت کو خداوند کائنات نے یہ شرف دیا ہے کہ اس امت کا ایک فرد ایک پیغمبر کی نماز کے اندر امامت کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور تمام مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد حضرت امام مہدی اپنے تمام حکومتی اختیارات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے۔ پہلے خلیفہ کون تھے؟ امام مہدی بیان کر چکا ہوں۔ 7 سال تک ان کی خلافت ہوگی۔ 7 سال کے بعد دجال کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ حکومتی اختیارات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیں گے۔ اب خلیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور خلافت سے دستبردار ہونے کے 2 سال بعد تک حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ اب حکومت آ گئی ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ دجال کے بھی 40 دن پورے ہو چکے۔ میں بیان کر چکا ہوں خروج دجال کی بحث میں وہ کتنے دن رہے گا، 40 دن۔ اس کے آنے کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا اور باقی سارے دن معمول کے ہوں گے۔
دجال کے 40 دن پورے ہو چکے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، نماز پڑھائیں گے، خلافت اور امارت کے امور سنبھالیں گے۔ وہ لوگ جو دجال کے فتنے سے بچ کے حضرت امام مہدی کے پاس جمع ہوں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام برکت کے لیے سب کے چہروں پر اپنا دست نبوت پھیریں گے۔ اللہ ہمیں یہ تعلق نصیب فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے، اور چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لشکر ہوگا، اللہ رب العزت نے اس لشکر کے ہر لشکری پر، ہر سپاہی پر جہنم کی آگ حرام کر، اس لشکر کا کوئی لشکری جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے ہر لشکری پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں پر ہاتھ بھی پھیرتے جائیں گے، اور وحی الہی کے مطابق ان کو جنت کے اندر ان کے درجات بھی بتاتے جائیں گے۔ جنت کے اندر تیرا مقام کیا ہوگا، جنت کے اندر تیرا درجہ کیا ہوگا۔ اطلاع ملے گی دجال شام اور فلسطین کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر ساتھ لے کے نکلیں گے، دجال کو لوٹ کے مقام پر قتل کریں گے۔ یہ لوٹ فلسطینی علاقے کے اندر ایک بستی ہے، آج کل وہ اسرائیلی ایئر فورس کا ایک بہت بڑا ایئر بیس ہے۔ اسرائیل کے اندر اسرائیلی ایئر فورس کا وہ ایئر بیس ہے، لوٹ کا مقام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلیں گے دمشق سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ، رضاکاروں کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، لوٹ کے مقام پہ دجالی فوج کا اور ان مجاہدین کا آمنا سامنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ نیزہ جس نیزے کے ساتھ وہ دجال کو قتل کریں گے، وہ نیزہ خون آلود ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وہ مسیح میں ہوں، اور دجال کے بارے میں یہ جو کہا گیا ہے کہ دجالی فتنہ ختم ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفریہ قوتیں جو اسلام کے خلاف برسرے پیکار ہوں گی وہ میرے ہاتھوں ختم ہوں گی۔ میں ان کے خلاف قلبی جہاد کروں گا، میں ان کے خلاف لسانی جہاد کروں گا، اور وہ اس قلبی جہاد کے ذریعے وہ دجالی قوتیں، اسلام دشمن قوتیں ختم ہو جائیں گی، عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عیسائیت کو ختم کرنے کا دعویٰ وہ شخص کر رہا ہے جو خود اس بات کا معترف ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ عیسائیت کو ختم کرنے کا دعویٰ وہ کر رہا ہے جو اپنے مکتوب کے اندر ملکہ وکٹوریہ کو لکھتا ہے میں آپ کا اتنا وفادار ہوں اور میں نے آپ کے حق میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ان کتابوں کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں ان کتابوں سے بھر سکتی ہیں۔ وہ عیسائیت کو تحفظ دینے والا، عیسائیت کے سائے میں بیٹھ کر امت
امتی جس کی میں بشارت دے رہا ہوں وہ دجال کو قتل کرے گا اس طرح کہ اس کا نیزہ دجال کے خون سے خون آلود ہوگا. دجال کی فوجوں کا مقابلہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجاہدین اور دجالی فوجوں کا مقابلہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجاہدین اور یہودیوں کو دجالی فوج کو قتل کریں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کسی درخت کے پیچھے پناہ لیں گے تو وہ درخت بول کے کہے گا او اللہ کے مجاہد، اسلام کا دشمن، دین کا دشمن میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اس کو قتل کر دے. اگر وہ کسی پتھر کے پیچھے پناہ لے گا تو پتھر بھی بول کے کہے گا اے اللہ کے مجاہد میرے پیچھے اللہ کا دشمن چھپا ہوا ہے، آ اسے قتل کر دے. گویا حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا، کوئی پتھر بھی ان کو پناہ نہیں دے گا. ہاں ایک درخت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت ہے جو دھاری دار ہے، کانٹے دار ہے، وہ درخت یہودیوں کا درخت ہے. اس کے پیچھے اگر کوئی یہودی چھپے گا وہ نہیں بتائے گا. باقی کوئی درخت ایسا نہیں جس درخت کے پیچھے یہودی چھپے اور وہ بول کے اللہ کے مجاہد کو بتائے نہیں. کوئی پتھر ایسا نہیں جس پتھر کے پیچھے وہ یہودی چھپے اور وہ پکار کے اللہ کے مجاہد کو آواز نہ دے. اب مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، ایک طرف اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی وہ مسیح موعود ہوں، اور دوسری طرف حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ صریح توہین کرتا ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے اور کچھ بھی نہ کیا ہو تو اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ توہین کرنا ہی اس کے کافر اور مرتد ہونے کی صریح ہے. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نکاح سے پہلے حضرت مریم کا نکاح ابھی یوسف نجار سے نہیں ہوا تھا، منگنی ہوئی تھی، اور اس وقت کی رسومات کے مطابق دونوں منگیتروں کو آپس میں باہم ملنے کا پر کوئی پابندی عائد نہیں تھی. نکاح سے پہلے مریم اپنے شوہر یوسف نجار سے ملتی رہی اور عیسیٰ علیہ السلام نکاح سے پہلے پیدا ہو گئے. کیا اس کا یہ صاف معنی نہیں کہ العیاذ باللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حرامی ہے؟ جبکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے نبی کا اپنی ماں اور باپ سے لے کر آدم اور حوا تک پورے کا پورا نسب مکمل طور پر پاکیزہ اور غیر مشکوک ہوتا ہے، اس کا نسب پاک ہوتا ہے، کسی مقام پہ بھی اس کا نسب مشکوک نہیں ہوتا. اور میں صرف یہی نہیں کہتا، وہ مضبوط یہاں تک کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں زناکار اور کستی عورتیں تھیں. وہ مضبوط یہاں تک کہتا ہے آج یورپ کے اندر جو کثرت کے ساتھ شراب پی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے. وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس مسیح موعود کی حضور علیہ السلام نے بشارت دی ہے وہ میں ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مسیح موعود دجال کو قتل کرے گا اس طرح کہ اس کا نیزہ اس کے خون سے، اس کے لہو سے خون آلود ہوگا. اس کا لشکر دجالی فوج کو قتل کرے گا، کوئی پتھر اس کو
پناہ نہیں دے گا، کوئی درخت اس کو پناہ نہیں دے گا۔ یہ 70,000 یہودی جو دجال کے ساتھ ہوں گے سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مسیح حاکم ہوگا اور عادل ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا۔ حاکم کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جی؟ حکمران، بادشاہ، خلیفہ۔ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کو دنیا کے کسی خطے میں حکمرانی ملی؟ اس کو تو اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر حکمرانی نہیں ملی، جائے کہ پوری دنیا کی حکمرانی کا دعویٰ کرے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، عدل کریں گے اور 40 سال تک زمین پہ ان کی حکومت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے 11ویں نشانی بیان فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں امن ہوگا۔ کیسا امن ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا امن ہوگا، ایسا امن ہوگا، شیر اور اونٹ دونوں اکٹھے چلیں گے، شیر کو جرأت نہیں ہوگی اونٹ پہ حملہ کریں گے۔ چیتا اور گائے دونوں اکٹھے پھریں گے، چیتے کو جرأت نہیں ہوگی گائے پر حملہ کریں گے۔ بھیڑیا اور بکری اکٹھے پھریں گے، بھیڑیے کو جسارت نہیں ہوگی کہ وہ بکری پر حملہ کرے، بلکہ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، کسی سانپ کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس کو ڈسے۔ امن کرے کہ ہمارا ہوگا، امن کا ماحول ہوگا۔ آج جیسی بات امنی نہیں ہوگی، جس کا جی چاہے بچہ اٹھا کے لے جائے، جس کا جی چاہے گھر والوں کو قتل کر کے چلا جائے، جس کا جی چاہے جا کے گھر کو لوٹ لے، جس کا جی چاہے کھانے کے اندر کپڑے اتار کے برہنہ کر کے اس کو جوتے مارنے شروع کر دے۔ یہ بدامنی نہیں ہوگی، امن ہوگا۔ اور امن کا یہ ماحول مسلمان اپنے ابتدائی دور کے اندر دیکھ چکے ہیں۔ یہ بھیڑ اور بکری کا، بھیڑیے اور بکری کا ایک گھاٹ پہ پانی پینا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ثابت ہے، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی ثابت ہے۔ تاریخ کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ دمشق کا ایک چرواہا بکریاں چرا کے آیا، آ کے اس نے مالک کو بتایا مالک آج ایک بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کے لے گیا۔ مالک زاروں زار رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا خدا کے بندے کیا ہو گیا تجھے؟ ایک بکری ہی تو تھی، بھیڑیا لے گیا۔ کہنے لگا نہیں، میں بکری کے لیے نہیں رو رہا، مجھے ایسا لگتا ہے امیر المؤمنین دنیا سے چلے گئے ہیں، ورنہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں عمر بن عبد العزیز موجود ہو اور بھیڑیا بکری لے جائے۔ اور واقعہ جب تحقیق کی گئی تو حضرت عمر بن عبد العزیز کا اسی وقت انتقال ہوا تھا۔ یہ امن کا دور تو مسلمان اپنے ابتدائی دور میں دیکھ چکے ہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا امن آئے گا، شیر اور اونٹ اکٹھے پھریں گے، چیتا اور گائے اکٹھے پھریں گے، بھیڑیا اور بکری اکٹھے پھریں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، کوئی سانپ کسی بچے کو ضرر نہیں پہنچائے گا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی 13ویں نشانی
بعضی نشانی وہ صلیب کو توڑیں گے. کس کو توڑیں گے؟ صلیب عیسائیوں کا نشان ہے. ہر عیسائی اپنے گلے کے اندر ایک صلیب کا، پیتل کی ہو، لوہے کی ہو، تانبے کی ہو، لکڑی کی ہو، سونے کی ہو، چاندی کی ہو، اپنی اپنی توفیق کے مطابق ہر عیسائی اپنے گلے کے اندر ایک صلیب لٹکائے ہوئے ہوتا ہے. وہ نشان ہوتا ہے اس بات کا، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دی تھی، صلیب پر چڑھایا تھا، 3 دن کے بعد اللہ نے زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھایا تھا. اس لیے اس صلیب کو وہ اپنے گلے کا زیور رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس صلیب کو توڑیں گے، عیسائیوں کے دل سے صلیب کی عظمت کو ختم کریں گے، اور تمام عیسائی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. یہ قرآن پاک کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ یقینا. یقینی بات ہے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یقینی بات ہے ضرور بالضرور یہ اہل کتاب عیسائی، ان کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. یعنی رسول مسیح کے بعد جو عیسائی بھی موجود ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دوبارہ ایمان لائے گا. اور یہاں میں یہ بات واضح کر دوں، آج عیسائی جو دعویٰ کرتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اختراعی تصور ان کے دماغوں کے اندر ہے، وہ اس تصور کو مانتے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کو نہیں مانتے، وہ لوکا کی انجیل کو مانتے ہیں، وہ مسیح کی انجیل کو مانتے ہیں، وہ مرقس کی انجیل کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کا تو آج دنیا کے اندر کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں. آج آپ بائبل کو اٹھا کر دیکھیں گے تو انجیل کے مختلف حصے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کی طرف منسوب ہے. یہ حصہ لوکا کا لکھا ہوا ہے، یہ حصہ مسیح کا لکھا ہوا ہے، یہ حصہ مرقس کا حصہ لکھا ہوا ہے. یہ لوکا کی انجیل ہے، یہ مرقس کی انجیل ہے، یہ مسیح کی انجیل ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے قرآن کے اندر بھی یہ حصے ہیں؟ یہ ابو بکر کا قرآن ہے، یہ عمر کا قرآن ہے، یہ عثمان کا قرآن ہے، یہ علی کا قرآن ہے. کیوں بھائی ہے اس کی کتاب کے اندر یہ تصور، یہ کلام اللہ چونکہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے یہ ابو بکر کا قرآن ہے، یہ عمر کا قرآن ہے، یہ عثمان کا قرآن ہے، یہ علی کا قرآن ہے. بلکہ خداوند کائنات نے شکوک و شبہات جو دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان شکوک و شبہات کو رفع کرنے کے لیے کہ کسی کے دل کے اندر یہ شبہ پیدا ہو میرے پاس تاج کمپنی کا یا چاند کمپنی کا یا حکومت سعودیہ کا جو چھپا ہوا قرآن ہے، پتہ نہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جمع کیے ہوئے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جمع کیے ہوئے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. خداوند کائنات نے یہ شبہ بھی رفع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن آج دنیا کے مختلف مقامات پر موجود ہے.
اس قرآن اور اس قرآن کے اندر سوائے اس کے کہ چونکہ اس وقت یہ زبر زیر حرکات نہیں ہوتی تھی. یہ تو اللہ بھلا کرے حجاج ابن یوسف کا بڑا ظالم تھا, بہت بڑا ظالم تھا, لیکن عجمی لوگوں کے لیے جو عربی زبان نہیں جانتے تھے ان لوگوں کے لیے اس قرآن پاک کو پڑھنا آسان کرنے کے لیے اس پر زبر زیر پیش حجاج بن یوسف کے لگائے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ خدا بند کائنات کبھی ایک بہت بڑا دینی کام کسی فاسق اور فاجر سے بھی لے سکتے ہیں. تو میں یاد کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑیں گے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. محدث کبیر حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی نے ایک جملہ بڑا عجیب لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند کائنات مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تنازعات اور اختلافات ختم کرنے کے لیے بھیجیں گے. اور ظاہر بات ہے دو فریقوں کے درمیان حکم ثالث جج وہی ہو سکتا ہے جس پر دونوں فریق متفق ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی بھی مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان بھی مانتے ہیں. عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان پہلا اختلاف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں. عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا اختلاف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی یا نہیں دی گئی. اس دھرتی پر آ کے عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے موقف کی تعریف کریں. اس دھرتی پر آ کے عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے موقف کی تعریف کریں گے, عیسائیوں کے موقف کو بگڑائیں گے اور عیسائی اس موقف کو تسلیم کر کے مسلمان ہوں گے. اور یہاں یہ بات یاد رکھیے اس وقت جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گے وہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوں گے بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے. سارے کے سارے عیسائی اس وقت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان دیں گے اور ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات میں سے علامت ہے, نشانیوں میں سے نشانی ہے. میں پوچھتا ہوں کیا مرزا غلام قادیانی کے ہاتھ پر سارے عیسائی کو کی بات ہے ایک عیسائی بھی مسلمان ہو؟ جس کے ہاتھ پر ایک عیسائی بھی مسلمان نہیں ہوا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں مسیح ہوں. وہ مسیح جس کی حضور علیہ السلام نے بشارت کی ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بشارات کی ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ کو